صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی دلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی دلانا مدنی مدینے والے۔ میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بھلے دل تیرا ٹھکانا، بھلے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ شاعر نے ایک دعا کی، دعا کیا تھی شاعر نے؟ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ میرے موت کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، میرے موت کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، ہمیں خلد میں بسانا، ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی گرفتار، میرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی گرفتار، ہمیں مال سے بچانا، ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بیان کر لیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک کا فضل و کرم مالک احسان کی پروردگار عالم نے اپنا اور اپنے پیارے حبیب
حبیب لبیب دلوں کے طبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے اللہ نے ہمیں اپنی سفر کا اپنے محفل کا اللہ نے ہمیں مہمان بنایا ہے۔ اس محفل میں آنے کے اللہ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی، توفیق بخشی، ہمت دی، طاقت دی، قوت استطاعت دی کہ ہم اس محفل میں بابرکت محفل میں آئے اور اللہ اس کا ذکر سننے آئے۔ یہ بہت بڑا کرم مالک کا احسان ہے، اور پروردگار ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات پیش کی میں نے، سورہ یونس سے 11واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے۔ دوست جو ولی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ولی کی جمع ہے اولیاء۔ اولیاء کے حوالے سے مختلف قسم کے نظریات ہم لوگوں کے سوچ، مختلف قسم کی سوچ پائی جاتی ہے۔ تو میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں معاشرے میں، ہم لوگوں کے ذہنوں میں۔ ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ولی کو پہچاننا ہے نا، تو پہلے خود جو ہے اللہ کا عبادت گزار بننا پڑے گا۔ عالم کو پہچانتا ہے، ولی کو پہچانتا ہے۔ ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں ہے، وہ نگاہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کے دوست کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کے ولی کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے بڑی زبردست طریقے سے اپنے پیارے دوستوں کا ذکر کیا، ولیوں کا، اولیاء کا بڑا خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین۔ یہ بات ہو رہی ہے کل بروز محشر، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص مارا پھر رہا ہوگا۔ کس کام کے لیے پھرے گا؟ بخشش کے لیے۔ میری بخشش ہوئی نہیں ہوئی فکر میں رہے گا، فکر غم زدہ ہوگا، پتہ نہیں میں بخشا گیا نہیں بخشا گیا، میرا کیا بنے گا۔ یہ ہر ایک شخص کو فکر ہوگا۔ بندہ کتابوں میں لکھا ہے اور روایات میں موجود ہے کہ بندہ اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ اے میری ماں، تو مجھے دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی دنیا میں، تو مجھے ایک نیکی دے دے، میں ایک نیکی کم پڑ رہی ہے میری جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ تو ماں اس وقت یہ کہے گی کہ میں اپنی فکر میں ہوں، میں اپنی بخشش کی فکر میں ہوں، میں تجھے کیا نیکی دوں۔ باپ کے پاس جائے گا، باپ بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا، نہ باپ پہچانے گا نہ ماں پہچانے گی۔ اس وقت نفسی کا دور، ہر کوئی دوڑ ہو، کس کو تلاش کرے، کون سا سہارا لے لے، کون سا آسرا ہے ہمارے پاس۔ تو وہ آسرا کیا ہے؟ وہ دربار مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا سب سے بڑا آسرا، سب سے بڑا سہارا ہمارا اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ہم سب کا سہارا اور آسرا بنایا ہے۔ وہ ہے نا قصیدہ بورہ شریف میں شعر ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، لكل هول من الاحوال مرتهن۔ جو قصیدہ بورہ شریف انہوں نے لکھا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، اس شعر میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت ہم گناہ گاروں کے لیے امید ہے، آسرا ہے، قربان ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت ہم گناہ گاروں کے لیے امید ہے، امید ہے، کتنی بڑی امید ہے ہم گناہ گاروں کے لیے۔ سرکار کا فرمان ہے، ہمارے بیٹھے کا فرمان، حضور نے ارشاد فرمایا شفاعتی لامتی لاہل الکبائر، میری شفاعت میری امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی گھومنا پھرنا ہوگا، تو اس وقت اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، وہ پرسکون ہوں گے، وہ پرسکون ہوں گے، ان کی کیفیت ان کی حالت پرسکون ہوگی، ان کو اطمینان ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کے صدقے تو اللہ کے ولیوں کو چاہنے والے اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ہمارے پہلے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث پاک کہ ولی کو بلایا جائے گا اور شہید کو بلایا جائے گا، شہید کو اور ولی کو بلایا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ عالم کو بلایا جائے گا اور ایک شہید کو بلایا جائے گا۔
شہید کو کہا جائے گا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، عالم کو روک لیا جائے گا، اور جو اللہ کا ولی ہے اس کو بھی روک لیا جائے گا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا، وہ پوچھیں گے، عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک تم نے ہمیں کس وجہ سے روکا ہے؟ تو وہ اللہ رب العالمین ان سے فرمائے گا کہ تم نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، تم نے اپنے چاہنے والوں کو لے کر جنت میں جانا ہے، تم نے اکیلے نہیں جانا جنت میں۔ شہید اکیلے جنت میں چلا جائے، اولیاء بزرگان دین علماء یہ اپنے چاہنے والوں کو لے کر جنت میں داخل ہوں۔ یہ چاہنے والے کون ہیں؟ ان کے جو دل میں نہ ان کی عقیدت رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، تنقید نہ کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اولیاء اور ان کا مقام و مرتبہ جاننا پہچاننا، اولیاء کا مقام و مرتبہ پہچاننے والے جو لوگ ہیں نا، جو اپنے دل میں رکھتے ہیں محبت، وہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو کر جنت میں جائیں گے۔ پھر حدیث پاک اللہ کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی، الفاظ میرے پیارے مصطفیٰ کے ہیں اور مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ۔ اب جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے وہ آباد ہوگا برباد ہوگا؟ وہ برباد ہوگا، آباد نہیں ہوگا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے تو اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا گویا اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ تو اللہ سے دشمنی تو وہی کرے گا جو معاملہ جس کو برباد ہونا ہو، تباہ ہونا ہو، ہلاک ہونا ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، اللہ اولیاء کے چاہنے والوں میں شامل فرمائے، جب تک یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرے۔ اب کانسیپٹ کیا ہے ہمارا پتہ ہے؟ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، شاید وہ پانی پر چلے، ہوا میں اڑے، ہمارا یہ کانسیپٹ ہے۔ آگ پر چلنا شروع کر دے، آگ پر، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں یہ سب آتا ہے۔ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ اولیاء کرام بزرگان دین کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہو اور وہ شریعت پر عمل پیرا ہو، نماز قضا نہ ہو۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جو ہم جن کو غوث اعظم کہتے ہیں، ولیوں کی سردار ہے، انہوں نے ایک بار فرمایا کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ یہ بات انہوں نے بغداد میں کہی اور ان کی یہ بات اللہ پاک نے اجمیر میں پہنچائی۔ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی یہ بات، اور یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ اے غوث اعظم، میں پیران پیر، آپ کا قدم میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر ہے۔ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں ہے، میری آنکھوں پر۔ ان کے اس فرمان پر دنیا بھر کے جتنے بھی اولیاء تھے نا، انہوں نے غوث اعظم کی سرداری کو تسلیم کیا، ان کا قدم اولیاء کے گردنوں پر۔ اللہ تو حضور غوث اعظم غوث سمدانی محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زبردست عالم دین تھے۔ اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم کو کی والدہ نے بھیجا تھا کس مقصد کے لیے؟ بتا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ جو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ۔ ان کی جیب کو سل لیا تھا نا ان کی والدہ نے، اس میں 40 درہم تھے اور کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا پورے قافلے پر اور لوٹ لیا۔ حضور غوث اعظم کے پاس ایک آیا، چور آیا اور اس نے کہا کہ بچے یہ بتا میرے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا میرے پاس 40 درہم ہے۔ بہت بڑی رقم تصور کی جاتی ہے، تو جو چور تھا بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بچہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ یہ چھپا نہیں رہا، بچا نہیں رہا، وہ پیسہ ہمیں بتا رہا ہے۔ جھوٹ بول کر بچہ پیسہ بچا بھی سکتا تھا لیکن اس نے بچایا نہیں۔ پوچھا تو وہ بچے کو لے گئے سردار کے پاس، ڈاکو جو سردار تھا، ڈاکو کے سردار نے بھی یہ سوال کیا، انہوں نے یہ جواب دیا۔ جیب کو ادھیڑا گیا تو اس کے اندر سے 40 درہم نکلے۔ اب سوال پوچھا گیا کہ اے بچے یہ بتا کہ اگر تو چاہتا تو جھوٹ بول کر بھی یہ مال بچا سکتا تھا، تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اب یہ جو جواب دیا نا، خدا کی قسم اس جواب پر چوروں کی قسمت کھل گئی۔
چوروں نے توبہ کی چوری سے اور وہ چور اللہ کے ولی بن گئے کیونکہ وہ غوث اعظم کی دعوت سے وابستہ ہو گئے. اب کیا جواب دیا؟ اللہ کے ولی ہونے کی جو نظر ہوتی نا، اللہ اللہ کہہ کر اللہ نہیں ملا کرتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اب اللہ والوں سے تعلق توڑو گے تو جاؤ گے کہاں؟ جہنم میں، دوزخ میں، اور کہیں پناہ نہیں ملے گی، جہنم ہی جانا. تو جواب یہ دیا حضرت غوث اعظم نے کہ میری ماں نے نا چلتے ہوئے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، تو میں نے اپنے ماں سے کیا گیا وعدہ پورا کیا، اس لیے میں نے سچ بولا. اب جو ڈاکوں کو سردار تھا نا، اس کی یہ سوچ آئی کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا اور میں نے اپنے رب سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا ہے. اس کو رونا آیا اور پھر حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پر، بچے کے ہاتھ پر توبہ کی اور سارے جو ڈاکو تھے ان سے کہا کہ میں اس بچے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، میں اس بچے کا ہو گیا، میں آج سے اس بچے کا ہو گیا. اب تم ایک کام کرو، تم نے جو کافرے والوں سے لوٹا ہے ان کو واپس کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ، میں تو اس بچے کا ہو گیا. جو ڈاکوؤں کے جتنے ڈاکو تھے سب نے کہا کہ ہم برائی میں آپ کے ساتھ تھے، ہم اچھائی میں آپ کے ساتھ نہ ہو. تو سب نے مل کر حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی اور وہ سارے چور کی قسمت کھل گئی. جب اللہ تعالیٰ کو کسی کی قسمت چمکانی ہو نا تو اللہ پاک بندے کو اپنے ولی سے، اپنے دوست سے ملوا لیتا ہے تو قسمت کھل جاتی ہے، قسمت چمک جاتی ہے. اللہ پاک اچھے نیک لوگوں سے ملوا دیتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، جن کا عقیدہ صحیح ہو، نظریہ صحیح ہو، جو عالم ہو، مفتی ہو، جو شریعت کے پابند ہو، جو نماز روزے کے پابند ہو. اللہ اکبر، یہ اولیاء وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی، جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور آج کل جو ہمیں نظر آتے ہیں نا دھمال ڈالنے والے ہاتھوں میں اتنی انگلیاں نہیں ہیں جتنی انگلیاں ہوتی ہیں، بال کندھے سے نیچے رکھنے والے، نہانا دھونا پتہ نہیں، گندے سندے کپڑوں میں رہنے والے، پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، طہارت کا پتہ نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے ایسے لوگوں کو، لیکن انہوں نے لبادہ اور انہوں نے حلیہ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے جو اللہ کے ولیوں والا ہوتا ہے. نعوذ باللہ. ظاہر بھی اللہ کا شریعت سے میچ نہیں کھاتا، بال ان کے کندھے سے نیچے، انگوٹھیاں کی لالا پہنی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، گٹکے مارے منہ میں چل رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے، دھیان کا وقت ہو رہا ہے، کچھ معلوم نہیں، نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے ولی نہیں ہوتے، شیطان کے کارندے ہوتے ہیں، شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہوتے. ابھی آیت میں نے آپ نے پیش کی نا، اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں لکھا ہے خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو ہمارے پیڑ کے چچا ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے. جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے. تو دیکھنے سے کس کو خدا یاد آئے؟ جس کے چہرے پر داڑھی سجی ہو، سنت رسول سجی ہو نا چہرے پر، سنت رسول داڑھی پر چہرے پر سجی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، شریعت کا پابند ہو، صوم و صلاۃ کا پابند، ایسے شخص کو دیکھ کر پھر ہمیں رسول اللہ بھی یاد آئیں گے اور ہمیں اللہ بھی یاد آئے گا، کیونکہ اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا نا. جو اللہ کا ولی ہے نا وہ سنت کی مخالفت نہیں کرتا، سنت کے مطابق کام کرتا ہے. تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، تعلیم حاصل کرے گا، کوئی نسب ادا کرنی ہے، کوئی رواج ہے، رسم و رواج ہے، یا کوئی تنظیم آپ نے کوئی کھڑی کرنی ہے، آپ نے گھر کے اندر کوئی تقریب کرنی ہے، تو وہ تمام کام کس کے مطابق ہوتے ہیں؟ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق سارے کام ہوتے ہیں. الحمدللہ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ سارے کاموں کو شریعت اور سنت کے مطابق کی پہچان ہے. یاد رکھیے آج کے دور میں اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ اللہ کا ولی کون ہے تو اللہ کا ولی وہ نہیں ہوا میں اڑے، آگ پر چلے، پانی پر چلے، نہیں. اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو، جو صوم و صلاۃ کا پابند ہو، جو شریعت اور طریقت کے تمام اصول جانتا ہو، عالم ہو، مفتی ہو، اور جس کا ظاہر بھی اسلام سے میچ کھاتا ہو اور جس کا باطن بھی اسلام کے مطابق ہو. دل میں کدورت نہ ہو، عداوتیں نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، حسد نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تکبر نہ ہو، دل اس کا پاک ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے اللہ کا ولی. اللہ کے ولی کی شان اور اللہ کے ولی کا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے.
حدیث پاک میں نے آپ کو بتایا اللہ اکبر، تو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے دلوں سے اللہ کے ولیوں کی محبت نکال دینے کے در پہ ہیں، ہماری دل سے اللہ کے ولیوں کی محبت نکال دینا چاہتے ہیں، تو وہ بیچارے خود بھی خالی ہیں اولیاء کی محبت سے، ہمارے دلوں کو بھی وہ اولیاء کی محبت سے خالی کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں، وہ دل قبرستان ہے۔ جیسے قبرستان میں ہوتی ہے ویرانیت، جانیت، شور شرابہ ہوتا نہیں، خاموش۔ تو اپنے دلوں کو قبرستان نہ بنائیں، اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ رکھیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والے جو اولیاء ہیں ان کی محبت سے اپنے دلوں کو چمکائیں، مہکائیں۔ خدا رہا یہ بہت ضروری ہے، ہماری جو نسلیں ہیں نا ان کو بھی پتہ ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی کون ہے، ہماری نسلوں کو پتہ ہو کہ حضور غوث اعظم کون ہے، ہماری نسلوں کو پتہ ہو کہ بابا الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے۔ پتہ ہونا چاہیے نا ہماری نسلوں کو پتہ نہیں، ہماری نسلوں کو پتہ ہے سنگر، ایکٹر، ڈائریکٹر، ان چیزوں کا، موسیقار، گلوکار، فنکار، ان کو معلوم ہے۔ ہماری نسلوں کو یہ نہیں، ہماری نسلوں کو بتانا ہے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کیا ہیں، ان کی کیا خدمات رہی ہیں اسلام کی خاطر، کیا کچھ کیا انہوں نے۔ اگر وہ بر صغیر میں قدم نہ رکھتے تو میرے آباء و اجداد، آپ کے آباء و اجداد تو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا کر ہمارے آباء و اجداد کو مسلمان کیا، اور آج ہم الحمدللہ مسلمان گھرانے میں الحمدللہ موجود ہے نا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا احسان ہے، ہم تک دین کو پہنچایا، ہم تک اسلام پہنچایا، اسلام کی تعلیمات پہنچائی۔ تو بجائے اس لیے کہ ہم اولیاء کرام کا معذاللہ مذاق اڑائیں اور اولیاء کرام کی کرامات کا مذاق اڑائیں، ان کا مدد کریں، احترام کریں، ان کا ہم ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیں۔ اولیاء کرام بزرگان دین اللہ اکبر۔ ایک جگہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم جو ہوتا ہے نا، عالم، ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہے، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ولی ہے اس کو اللہ پاک نے علم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، کردار ہے، اخلاق ہے، دیانت ہے، امانت ہے، تقویٰ پرہیزگاری ہے، استقامت ہے، تمام چیزیں اللہ کے ولی کے پاس ہوتی ہیں۔ خدا اپنی تمام چیزیں سمجھے، اولیاء کی صحبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اولیاء کی محبت میں اللہ نے زندہ رکھے، اولیاء کی محبت میں اللہ نے موت نصیب فرمائے، اور اولیاء کے دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔